کہ ان عورتوں کو آوارہ نہ چھوڑ دیا جائے. اگر کسی مرد کے پاس استطاعت ہے تو وہ 2 کو رکھ لے، 3 کو رکھ لے، تاکہ وہ غلط کاموں میں عورت نہ چلی جائے. ایک عورت کا بہک جانا پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے. اس وجہ سے حکم آیا تھا. اب یہاں پر جو اسلام میں حکم ہے کہ 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے یا 4 کر سکتا ہے، میں نے بتایا جواز ہے، یعنی جائز صورت بتائی گئی، نہ کہ واجب ہے ہر ایک کے لیے. اب اس کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر کے ایسے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی سمجھ جب کسی کو نہ آئے تو وہ آیتوں میں اسی طرح کھیلنے لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں نے 18 بیویوں کو جائز کر دیا. اب میں گنا کے بتاتا ہوں. عربی میں جو لفظ آیا نا آیت میں، مثنا و ثلاثہ و رباع، اب ہم کہتے ہیں نا 2 کھا لو، 3 کھا لو. یہ جو 2 3 کا جو ہم لفظ 2 بار بولتے ہیں، عربی میں اس طرح بولنے کو یہ والے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہو، سیب رکھے ہوئے ہوں، میں سب سے کہوں کہ سارے لوگ ایک ایک لو، سارے لوگ ایک ایک لو، اس کا مطلب کہ آپ 2 اٹھا لیں گے. انہوں نے ایک ایک 2 بار بولا ہے. یا اگر میں کہوں کہ 2 سارے لوگ لے لیجئے، تو 2 لینے کے لیے میں نے 2 بار 2 کا کہا ہے، تو 4 ہو گئے. تو یہ محاورہ ہے، یعنی استعمال ہے زبان کا. اسی طرح عربی میں بھی ہے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا تم کو جو بہتر لگیں عورتیں، 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو. اب شیعہ جماعت کی ایک طبقہ ہے، انہوں نے اس کو پورا کاؤنٹ کر لیا. 2 کتنے ہو گئے اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6 4 اور پھر 4 کتنے ہوئے؟ یہ 18 کا انہوں نے حساب لگا لیا کہ 18 تک کر سکتے ہیں. تو جب قرآن فہمی نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو، تو بندہ اسی طرح آیتوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے. آج کے دور میں ایک فرقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں. وہ قرآن کی تفسیر کو پوری طرح سے توڑ مروڑ دیں. ہمارے پڑوس ملک پاکستان سے ہر دن ایک فرقہ جنم لیتا ہے اور نئے نئے وہاں سے فرقے اٹھتے ہیں. ایک شخص ایسا بھی اٹھا جس نے پوری حدیثوں کا انکار کیا اور وہ قرآن کو اپنی سمجھ سے لوگوں کو سمجھاتا ہے. اللہ کی پناہ کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اس کا دعویٰ یہ کہ رمضان کا، کہ روزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کیوں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور روزوں کا ذکر الگ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. لیکن رمضان اس آیت میں نہیں ہے. اس طرح سے شوشے چھوڑتے ہوئے جب حدیث کا سہارا نہیں لے گا تو قرآن میں اسی طرح وہ کھیلتا رہ جائے گا. تورات کے متعلق وہ فرقہ یوں کہتا ہے کہ یہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے، زبور کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ نہ داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا نام ہے. ایسی کوئی چیز ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی جو قرآن کو پوری طرح بدل کر کے رکھی، اور اس کے بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جو قرآن بھی سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن ہمارے سامنے لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اور اگر حضور سے ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کسی اور سے کیسے سمجھو گے؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تفسیر بتائی وہی قابل قبول ہے. دوسرا کوئی شخص بتائے تو وہ قابل قبول نہیں. اسی طرح میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا آج تک معمول ہے کہ وہ قرآن کو حضور کی احادیث سے ہی سمجھتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں آج کی آیات میں. نکاح کا پیغام تو میں نے بتایا. اس کے علاوہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا. اب یہ بھی کنٹروورشل لوگ سمجھ جاتے ہیں. ہم جیسی ہی یہ کہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کی ایک کیٹیگری ہے دنیا میں جو ننگی رہنے کو پسند کرتی ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ مولوی لوگ عورتوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا. مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر کے پیچھے چلنے والا حاکم نہیں، اس کو اٹھک پٹک کرانے والا حاکم نہیں. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے معاملات اور گھر کے بہت سارے معاملات کے فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. یہ معنی ہے، نہ یہ کہ عورت کو ہمیشہ خادمہ بنا کر کے رکھنا، جھکا کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نکاح کے
طلاق کے معاملات مرد کے ہاتھ میں دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی، مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا۔ اگر ان کو بھی یہ دے دیا جاتا تو روز بیچارے وہ دھڑا دھڑ چار چار نہیں پتہ نہیں کتنی دے ڈالتی ہیں، ایک ہی گالی میں وہ تو 70 دے دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا اختیار دیا، اور اسی سے دیکھیں طلاق کا ریشیو جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ پاور دیا، یہ کنٹرول بھی دیا ساتھ میں۔ اگر ہر مرد کنٹرول والا نہیں ہوتا تو سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب طلاق دے چکے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مردوں کو صبر بھی دیا ہے، کنٹرولنگ پاور بھی دیا ہے، اسی وجہ سے 50-50 سال بھی جی جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، قرآن میں کتنے صاف انداز میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ہوتا ہے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً توڑ کے ختم کر کے اس کو الگ اس کے الگ مت کر دو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ، مرد کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ، حکم کو بلاؤ فی کو نہ بلاؤ۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ صلح چاہتا ہو، مرد کے خاندان سے ایک، عورت کے خاندان سے ایک، یہ قرآن کا حکم بتا رہا ہوں۔ ان یریدا اصلاحا، اللہ فرماتا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں لوگ، یوفق اللہ بینہم، اللہ غیب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ توڑو مت فوراً، ایک ادھر سے ایک ادھر سے بیٹھے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی آج بھی رواج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں، انبن ہو جائیں تو بڑے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جب بڑے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے سے حل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ ہاں لیکن جھگڑے ہونے کے اسباب بھی کچھ گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ اکثر عورتوں کے گھروں کے معاملات جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا مائکہ ہی ہوتا ہے، اکثر جگہ پر۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں پرانی چیزیں ہیں۔ عورتیں جب بیاہ کر کے مرد کے گھر آ گئی ہیں تو وہ اپنے مرد کے گھر کو پوری طور پر سنبھال لیں، کیونکہ وہ امور خانہ داری کی وہ مالک ہو چکی ہے۔ عورت کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ ربۃ البیت، عورت کا یہ لقب ہے۔ ربۃ البیت کا مطلب ہے گھر کو پالنے والی، وہ تمہارا لقب نہیں، عورت کا لقب ہے۔ تو ربۃ البیت کو ٹیوشن اپنی اماں سے نہیں لینا چاہیے، وہاں سے لیتی رہے۔ اور وہاں کتنے ایسے معاملات ہم نے دیکھے، بیٹی کا باپ ہے وہ توڑنے پر ہی تیار ہے، بیٹی کو لے جانے کے لیے ہی تیار ہے، کب تک لے کر جا کر رکھے گا اپنے پاس؟ یہ تمام معاملات قرآن کے خلاف ہیں۔ خاص طور پر تمہاری بیٹیاں بھی جس گھر میں گئی ہیں، ہوتا کیا ہے انسانی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک یہ سائیکالوجی ہے، ایک نیچرل چیز ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہم سے دور رہتا ہے اس کی چھوٹی سی بھی تکلیف ہم کو بڑی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہو، اگر ایک بار فون آ جائے نا بخار ہوا تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو بہت تیزی سے ہمارے اندر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے بھائی کہیں دور رہ رہے ہو تو انسانی فطرت ہے، دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگتی ہے۔ اسی طرح بیٹی بیاہ کر کے سسرال گئی ہے اور وہاں جا کر کے اس نے ہلکے سے فون کر دیا کہ آج میرے سر میں بڑا درد تھا، تو ادھر واویلا ہو گیا کہ اس کو صبح سے شام تک اتنا کام کرائے کہ اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ باقی ساری کہانی تو تم نے گڑی، اس نے صرف اپنے سر درد کی بات کی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے، یہ فطرت کی بات میں بتا رہا ہوں، نیچرل ہے یہ، دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی ہم کو بڑی لگتی ہے۔ تو عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں آئیڈیل کون ہو؟ آئیڈیل ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ گھر کے کام سارے کر رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ جاؤ، بدر کے جنگ کے بعد مال غنیمت بہت آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں مال، اور ایک غلام اپنے لیے بھی مانگ کے لے آؤ، اپنے لیے بھی، ہمارے گھر کے لیے بھی ایک غلام مانگ کر کے لے آؤ۔ حضرت علی خود نہیں گئے، حضرت فاطمہ سے کہا تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اتنا دن بھر تم کام کرتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ ان کا سن کر کے حضور کے پاس آئی تھی۔ تو یہاں پر بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی اپنے گھر آئی ہو اور بتا رہی ہو کہ میرے ہاتھ پورے چھالے پڑ گئے ہیں، کام اتنا ہو جاتا ہے، تو کیا کرو گے؟ ہائے افسوس، میں کہاں دے دیا میری بیٹی کو، اس کو تو انہوں نے ایسے جھلا دیا۔ وہ یہ ہے نہیں، باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا، غلام مانگنے آئی ہو، خادم مانگنے آئی ہو، اے فاطمہ بدر کے بہت سارے یتیموں کا بھی حق باقی ہے، بہت سارے
یتیم جو جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کو ابھی مال غنیمت دینا باقی رہ گیا ہے، میں اس سے بہتر تجھے عطا کرتا ہوں. اور کہا جب کام کاج سے بہت زیادہ تھک جائے تو رات کو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی. یہ تسبیح آج بھی پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے بعد. اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت فاطمہ کو عطا کی ہوئی تسبیح ہے حضور کی طرف سے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے گھر بھیجے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی رہو. ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر نہیں ٹوٹیں گے. اور عورتوں کی بھی ایک عادت ہے، وہ سناتی وہاں ہیں جہاں ان کی سنی جاتی ہے. زیادہ اگر سنتے رہ گے تو بہت سناتی ہیں. اگر شکایت سننے میں آپ نے انٹرسٹ زیادہ دکھایا تو وہ 4 شکایتیں اور لے کر کے آئیں گی. اور ایک مرتبہ آپ نے اگنور کر دیا تو کہتی ہے میرے باپ تو سنتے ہی نہیں، سنا کے کروں کیا. اس کے بعد اس کو جینے کا خود کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. بسا اوقات گھر بسانے کے لیے ماں باپ کو یہ ذمہ داری اپنانی چاہیے. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں تک. اور اس کے بعد 5ویں پارے میں ایک آیت اور ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، اللہ فرماتا ان قریب ہم ان کو ایسے دوزخ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑی پکے گی ہم دوسری چمڑی ان کو پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر میں یہ چمڑی بدلی جاتی ہے جہنم کے عذاب میں. جب بندے کو آگ میں ڈالا جائے، چمڑی گل جائے اس کی، پھر اس کی چمڑی کو پھر سے بدلا جائے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے، تو وہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 منٹ سے بھی پہلے جسم کی پوری چمڑی نہیں بنا دی جائے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سکن ہے، یہ جو چمڑی ہے، یہ پین ریسیور ہے، درد کو ایکسپٹ کرنے والی. اور جب ایک بار جل جائے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جلے ہوئے حصے کو پھر اگر کچھ ٹچ کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا. آپ دیکھیں جلی ہوئی چمڑی جہاں پر ہوگی، داغ ہوگا، اس کو چونٹی کاٹے تو اتنا نہیں لگتا کیونکہ وہ ڈیڈ ہے. اس وجہ سے کہ جلی ہوئی چمڑی کو دوبارہ نیا عذاب چکھایا جائے تو یہ چمڑی بدل دی جاتی ہے. قرآن پاک میں ہے ڈرو اس جہنم کے عذاب سے جس میں 1 گھنٹے میں 70 بار ہمارے جسم کی جلد کو بدل دیا جاتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب نار سے ہمیں بنائے. اللہ قرآن میں فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو حکم بنائے، شیطان کے طریقے پر چلے کہ وہ جس طرح سے تمہارے معاملات حل کرے. دیکھیں محلوں میں بہت سارے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں مسئلے حل کرنے کے لیے. لوگوں کو ایسے چاہیے، پیسے والے لوگ مسئلے حل کریں، جو گنڈے لوگ ہیں وہ مسئلے حل کریں. وہ گنڈا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ مسئلہ اسی طرح سے وہ تو پلہ دیکھے گا پیسہ کدھر زیادہ ہے، اسی اعتبار سے اس کے سامنے کوئی حق و باطل نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی شریعت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر لوگوں نے اگر یہ مزاج بنایا تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بیان فرمایا شیطان کو جنہوں نے حکم بنایا وہ دنیا میں کافر ہو گئے اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے پاس پورا لا بھیجا ہے، پورا قانون ہے، تو تم اگر آپس میں اختلاف کر گئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ فرماتا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر تمہارا یقین ہے تو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کسی بھی جھگڑے کا تمہارا حل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا ایمان ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے مسئلے آپ ہم سے پوچھو، ہم بتا سکتے ہیں. وراثت ہو، رضاعت ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، عدت ہو، تجارت ہو، جو کچھ بھی زندگی بھر کے مسائل ہیں. کہیں کنفیوژن آیا تو آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں علماء ذوی الاحترام سے جو شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تم تک پہنچائیں گے. پہلے تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ پر صرف اور صرف اپنے نبی پاک کے باتوں کو ہی حکم بناؤں گا، تبھی جا کر کے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، تمہارے حق کا فیصلہ نہیں بھی آیا تو یہ سمجھ لینا کہ میں غلطی پر تھا. ایگو آنے مت دو. شیطان کی طرف سے اٹھ کر کے بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ مولانا نے تو اس کے پلے کی طرف حساب کر دیا. وراثت کے مسئلے ہمارے پاس آئے،
کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پوری دنیا میں وراثت کے مسئلوں میں زیادہ اختلاف نہیں ملے گا آپ کو، وہ چاہے وہ دیوبندی جماعت کے پاس جا کر کے، اہل حدیث جماعت کے پاس جا کر لے، کہیں سے بھی قرآن پاک سے اگر کوئی مسئلہ بتایا ہو تو وہ ایک ہی ملے گا۔ اب جو خاتون مسئلہ لے کر کے آئی ان کو جواب دے دیا گیا لکھ کر کے، دوسرے مفتی کے پاس گئی وہی ملا، تیسرے کے پاس گئی وہی ملا، تو کہتی ہیں اس میں تو میرا کم لگ رہا ہے، میں کورٹ میں جاؤں گی۔ یہ معاملات میرے عزیز تو ایک دو مرتبہ نہیں، کئی جگہ پر، تو پھر ان کے لیے وہی ذلت ہے جو وہ دھکے کھاتے رہیں اور لوگوں کی تان و تشنی سنتے رہیں، اور ایسے مال کے لیے جو چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ خود بھی دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، کوئی لے کر جانے والا نہیں، اس کے لیے وہ اللہ کی شریعت کو ٹکرا دیے، حضور کی حدیثوں کو ٹکرا دیے۔ ایسی نوبت کبھی آنے مت دینا۔ کتنے گھروں کے معاملات کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں، کتنے گھروں کے، چھوٹی چھوٹی سی جائیداد اور پراپرٹیز کے لیے مذاق بنتا ہے۔ کیا تمہارے پاس وراثت کو بانٹنے کے مسائل اللہ کے نبی نے نہیں بتائے لیکن مانتا نہیں ہے۔ جس کو مل رہا ہے وہ تو مان لے گا، جس کو کم مل رہا ہے وہ مانتا نہیں، وہی کیس کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت آئی تھی جو میں نے ابھی پڑھا۔ ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، مسلمان کا یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اور دونوں چلے رسول اللہ کے پاس۔ یہودی تیار تھا کہ اسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سچ فیصلہ کریں گے۔ فیصلے میں حضور نے کہا مسلمان سے کہ یہ اس یہودی کی زمین بنتی ہے، تو چھوڑ دے اس کو۔ وہ باہر نکلا، وہ کیسا مسلمان؟ ظاہری طور پر منافق تھا اندر سے۔ اس نے کہا میں محمد کا فیصلہ نہیں مانوں گا، اور اس یہودی سے کہا، یہودی پوچھنے لگا کہ تو اپنے نبی کا نہیں مانتا، کس کا مانے گا؟ کہا عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں، عدالت ان کی مشہور بھی تھی، فیصلے میں وہ بڑے کامل تھے۔ یہودی کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی عمر بھی کریں گے، چلو میں تو چلنے کو تیار ہوں۔ تو یہ مسلمان بنا مسلمان، یہ چاہتا تھا کہ سمپتی گین کرے، میں مسلمان ہوں، میرا سپورٹ لیا جائے۔ حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنی بپتا بیان کی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، یہودی میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرے حق میں کچھ فیصلہ کیجیے۔ تو یہودی پہلے کہنے لگتا ہے اس کی بات کے بعد، عمر ابن خطاب ہم یہی میٹر لے کر رسول اللہ کے پاس گئے تھے، تمہارے نبی کے پاس گئے تھے۔ حضرت عمر پھر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا پھر حضور نے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا، مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں۔ کہا کیا کہا اس نے؟ کہا میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اور تمہارے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے۔ حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے۔ جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے، اڑا دیا اور پہنچا دیا۔ اور یہ بات مدینے میں پھیل گئی کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک ہی مجلس میں فیصلہ تمام کر دیا۔ اور لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا اس طرح سے قتل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کی شکایت حضور تک پہنچ گئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کہ ایک مسلمان کی گردن ماری عمر ابن خطاب نے۔ حضور نے بلایا، حضرت عمر سے پوچھا کیا تم نے ایک مسلمان کی گردن مار دی؟ کیسے تم نے جرأت کی؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا، میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کیا ہے؟ تو یہ تو حضرت عمر کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا خود کا ایمان تھا، ایسا حکم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر اپنی طرف سے کہہ رہے تھے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ اسی اسنا میں حضور ابھی کچھ کہنے والے تھے کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم، وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہیں بناتا۔ حضور نے فرمایا عمر جو تم نے فیصلہ کیا اللہ بھی وہی نازل فرمایا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ ہم حضرت عمر کے ساتھ یہ لقب پڑھتے ہیں، خطبے میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب؟ یعنی اکثر حضرت عمر کی رائے ایسی ہوتی تھی کہ اسی رائے کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ ابھی حکم آیا نہیں تھا لیکن آپ کی جو رائے ہوتی اسی رائے کے مطابق۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بڑے غیرت مند بھی تھے حضرت عمر، اور ازواج مطہرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں یہ ام المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں۔ تو صحابہ کرام میں جو بھی ہیں حضرات امہات المومنین سے بات کرتے تھے، کوئی سامان لینا ہوتا تو جاتے آتے تھے۔ تو حضرت عمر کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ہر کوئی اس طرح سے حضرت حضور کی
بیویوں کے ساتھ یا ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ بات نہ کر لے. تو اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت عمر کا یہ اپنا خیال تھا اور انہوں نے یہ کہا حضور کی بارگاہ میں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے گھرانے سے امہات المومنین ماں سے بات کرتے ہیں جس طرح بھی, لیکن وہ بھی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا. کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو ان کی اپنی رائے تھی. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے ایمان والو, نبی کی بیویوں کے پاس اگر کوئی چیز لینی بھی ہو تمہیں تو پردے کے باہر کھڑے رہو. اب وہ حکم آ گیا. تو اکثر حضرت عمر کی رائے قرآن کی آیتوں سے ملتی تھی. یہاں تک تیسری ایک اور آیت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس تک لوٹا دو. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب نازل فرمائی؟ آج ہم نے اس کی تلاوت کی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک بار حرم کعبہ میں آئے اور اس وقت کعبہ مکرمہ کی چابی جس کے پاس رہتی تھی وہ عثمان بن شیبہ, عثمان غنی نہیں, ایک اور دوسرے ہیں عثمان بن شیبہ, وہ بھی قریش سے تھے اور چابی رکھنے کا ایک اعزاز ہے برسوں سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ ذمہ داریاں تقسیم تھیں. حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور میٹنگ کرنے کی ذمہ داری, جنگوں میں علم پرچم اٹھانے کی ذمہ داری, یہ سب قریش کے خاندان میں موجود تھے. اسی میں سے ایک ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس رہے, تو شیبی خاندان تھا. تو اس میں عثمان بن شیبہ ان کے پاس یہ چابی رہتی تھی. وہ ایمان لائے ہوئے تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار گئے, معاملات اس وقت مکہ کے گرم تھے, حضور کے خلاف صحابہ کے خلاف مار دھاڑ یہ سب چیزیں چلتی تھی. تو حضور نے ایک بار کہا عثمان چابی دے دو خانہ کعبہ کھول کر میں اندر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے سختی سے منع کر دیا, کہا تجھ جیسے صابی کو, صابی کہتے ہیں دین چھوڑا ہوا آدمی, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہوا آدمی, اس کو میں کعبے کی چابی دوں گا؟ میں ہرگز تم کو اندر جانے نہیں دوں گا کعبے کے اندر, تم باہر سے ہی طواف کر لو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا عثمان ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. اتنا کہہ کر کے حضور گزر گئے. عثمان بن شیبہ کہتے کہ ان کا یہ جملہ مجھے بڑا بوجھل لگا کہ حالات تو ایسے ہیں ان کے کہ سب جگہ سے یہ لوگ یعنی ظلم کے شکار ہیں, غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں, لیکن بات اتنی بڑی کر گئے. تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں یہ ایسی اڑتی اڑتی بات کر گئے ہوں گے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں ڈر بھی تھا مجھے اندر کہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے, یہ برسوں سے ہمارے ہاتھ میں ہے, کیا ان کے پاس جا سکتی ہے چابی؟ پھر روزانہ نیوز تو ایسی آتی تھی, آج پھر مسلمان مارا گیا, پھر ایک صحابی کو پکڑا گیا, پھر وہ نیوز یہ بھی آئی کہ 70 لوگوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا. تو یہ تو پازیٹیو نیوز ہے نا ان کے لیے, تو مسلمان اور نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں. یہ تو چابی لینے کی بات کر رہے تھے, اب ان کو تو گاؤں چھوڑنا پڑ رہا ہے. مکہ چھوڑ کر گئے. اس کے بعد 2 سال کے بعد بائیکاٹ دیکھا ان کا, سوشل بائیکاٹ حضور کا, کمزور کر دیا گیا تھا پورے مسلمانوں کو. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب کہاں سے وہ بات آئے گی, ان کا گھر بھی نہیں بچا, ان کے ساتھی نہیں بچے, ان کی جائیدادیں نہیں بچی, حتیٰ کہ وطن بھی نہیں بچا, سب چھوڑ کر چلے گئے لوگ. سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, جنگیں ہوتی رہیں قریش کے درمیان, مکہ والوں کی اور مدینے والوں کی. پھر 6 سال گزرے. 6 سال کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے. انہوں نے راستہ روک دیا حدیبیہ کے موقع پر, حضور واپس گئے. پھر اگلا سال آیا, رمضان کا موسم تھا. 20 رمضان کو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکہ میں داخل ہوئے. کوئی جنگ نہیں, کوئی قتال نہیں. مکہ والوں نے سارے ایگریمنٹ توڑ دیے تھے, وہ سب بکھر چکے تھے, ان کا اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا. سب بڑے بڑے گرو گھنٹال ویسی جنگوں میں مر چکے تھے. ابو جہل گیا تھا, ابو لہب مرا تھا, سب جتنے شیطان تھے. اب مکہ فتح ہوا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پورا پاک کرتے ہیں. اذان دی گئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا فلاں کو امان ہے, فلاں کو امان ہے. جو جس کی عبد المطلب کے گھر میں جائے اس کو امن دیا جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر جائے اس کو امن دیا جائے. قتل و قتال نہیں کیا گیا. اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ تو وہ قیدی کی حالت میں پکڑ کے لائے گئے اور حضور نے فرمایا لاؤ چابی. تو کیا کہتے ہیں, یہاں تو کوئی پروٹیسٹ کرنے والا مسئلہ ہی نہیں تھا, سیدھے لے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں چابی دے دی. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ان کو یاد آ گئی بات کہ ایک وقت انہوں نے کہا تھا اور دنیا نے دیکھا جو نبی کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. حضور کا فرمان
ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد بن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد بن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی، جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائیں، ہاں پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف، کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا، کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا۔ تو اس دوران سعد بن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں، اسی اسنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی، تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی، کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے، اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا۔ جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی۔ ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی۔ دوسرا دن بھی آیا، سعد بن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی۔ دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں۔ تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے۔ سعد بن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا۔ ماں نے آخر میں ایک جملہ کہا، سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں، کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے۔ تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے
انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو۔ حکم آ گیا، اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی ہے، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا۔ تو پھر فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا اب تمہارے لیے میں حکم لے کر کے آیا، قرآن کی آیت آ گئی، حسن سلوک جو ہے وہ کرتا رہوں گا، لیکن شرک تمہاری ذریعے سے اگر کروانا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ وہ صحابہ تھے، ماں باپ رشتہ داریاں سب ایک جگہ پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان کی کیفیت تھی ان کی، اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ پھر ماں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ کیا کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ کیا کہیں گے ہم؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم دل و جان سے کہتے ہیں، ساری کائنات کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا، جنگ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر انداز تھے اور تیر چلانے میں ماہر تھے۔ تو جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت، میں صفوں کو چیرنے جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کی تیر کو ہاتھ لگایا اور کہا ارمی یا سعد بھی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد صحابی ہیں، ایک ہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیسا شرف پایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو کہہ رہے ہوں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اور یہ فضیلت تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور یہ فضیلتیں اتنی نہیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں اسلامی خلافت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو لوگ کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے، حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت کے وقت، ان امیدواروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ صحابی ہیں جن کو ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ سعد یہاں پر جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ میرے گھر سے برابر حصے کے ساتھ لے لو۔ تو حضرت سعد نے کہا تھا مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ، میں تجارت کروں گا اور کماؤں گا۔ اور ان کو مدینے کا بازار دکھایا گیا۔ 10 سال کے اندر ہجرت حضور نے فرمایا، اس کے بعد 10 سال ہی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے۔ 10 سال کے اندر سعد بن ابی وقاص کا مال اتنا تھا، اللہ اکبر، ان کی 4 بیویوں میں جو حصہ بٹا تھا، آپ کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ایک بیوی، سمن کہتے ہیں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے شریعت میں، 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، اور بیویاں 4 ہوں تو 8 میں ہی 4 حصے ہوں گے۔ تو ان بیویوں میں ایک ایک کو جو حصہ ملا تھا وہ ایک ایک گھر بھر کر کے چاندی آئی تھی، 8واں حصہ۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص کا مال تھا، برکت بے حساب ان کو تھی۔ وہ مدینے کے بازار میں خود سے انہوں نے تجارت شروع کی تھی اور بہت کم عرصے میں وہ اس مقام تک پہنچے تھے۔ بہرحال جنگ احد کے موقع پر ایک رات پہلے پورے مدینہ طیبہ میں فکر چھائی ہوئی تھی کہ مکہ کے مشرکین بڑی فوج لے کر کے آ گئے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت 3000 سے زیادہ تھی، اور اس وقت صحابہ صرف 700 کی تعداد میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو تیاری فرما رہے، صحابہ سے کہہ رہے فجر سے پہلے یہاں سے نکل کر احد تک چلے جائیں گے۔ اور اس رات حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے دوست حضرت عبداللہ بن جہش مصلی پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں کہ بھائی تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ اور دونوں دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کا شوق دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا پڑے اور دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے تو میری یہ تمنا ہے کہ سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جائے، سب سے بڑے پہلوان سے، اور اس کو میں کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، اور پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو جاؤں اور تیری کبریائی بلند کروں۔ دعا تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش آمین 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 کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جب ان کی ہو گئی تو عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ اب وہ دعا کرنے لگے اے رب العالمین، کل میدان جنگ میں مجھے اترنا ہوا، تیرے نبی کے دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو میری تمنا یہ ہے کہ مارتے مارتے دشمنوں میں گر جاؤں، اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں لوگ مجھے کبھی دائیں سے ماریں، کبھی بائیں سے ماریں، کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ مجھے ختم کر دیں، پھر میرے جسم کا ہر حصہ تیری کبریائی بلند کرے، میرے جسم کا ہر حصہ تیری پاکی بیان کرے۔ ان کی دعا یہ تھی، ان کی دعا یہ تھی، دونوں ایک دوسرے کی دعا پر آمین بھی کہتے تھے۔ دوسری صبح آئی، احد کے میدان میں پہنچے،
جنگ تو گھماسان کی ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر پہلے بھاگ چکے تھے، لیکن اچانک شام کے وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس وقت صحابہ کرام آزمائش میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بھاگے ہوئے کافر بھی آ گئے اور پیچھے سے 200 گھڑ سواروں نے بھی حملہ کر دیا خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں۔ تو اچانک یہ حملہ ایسا ہوا کہ صحابہ جتنے بیچ میں میدان میں موجود تھے، کئی لوگوں کے وہاں پر آزمائش کے اوقات آ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ، وہ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، وہی جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے تھے۔ وہ جنگ بڑی آزمائش کی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اب ساری لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے شدت سے یہ خواہش تھی کہ میرے یار، میرے گہرے دوست عبداللہ بن جہش کا کیا حال ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا؟ تو دیکھنے والوں نے بتا دیا کہ ہاں، ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیوانہ وار لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ صفوں میں گھستے گھستے چلے گئے۔ ہم نے تو ان کو آخر وقت اس حال میں دیکھا کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، شہید کر دیا تو میں اپنے دوست کی لاش تو دیکھ لوں، شہید کی لاش میں دیکھوں، میرے گہرے یار کی لاش کو۔ قریب گئے تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور کفار و مشرکین نے ان کے گوشت کو ہار بنا کر رسی میں پیرویا تھا۔ اور اس کے بعد ان کے سر کے پاس پہنچے جو ٹکڑوں میں تھا، حضرت عبداللہ بن جہش کو پہچان لیا۔ سعد بن ابی وقاص قریب بیٹھتے ہیں، یہ بہت تاریخی جملہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے سر کو ملتے ہوئے کہتے ہیں اے عبداللہ، کل تو نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، اور دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص میدان جنگ میں ایک ایسے پہلوان کے سامنے آ گئے تھے جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، اور اس کے ساتھ ایسا لڑے کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سعد بن ابی وقاص کبھی اس کو دائیں سے مارتے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ اس بڑے نامور پہلوان کو گرا کر اس کے سینے پر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ اکبر کا اعلان کیا تھا۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ اور ادھر عبداللہ بن جہش لڑتے 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 شہید ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے وہی کیفیت بتائی جو انہوں نے دعا میں خواہش کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے مار رہے تھے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، مارتے مارتے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے میرے بھائی عبداللہ، تو نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی، میں بڑے پہلوان سے مقابلے کی دعا کی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، لیکن تم لڑتے لڑتے شہید ہونے کی دعا کی، اللہ تمہاری بھی قبول کیا، لیکن قسم خدا کی اے عبداللہ، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے، محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ تم وہ شہادت پائے ہو، یعنی خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ایسے جیسے پروانہ شمع کے سامنے خود کو پیش کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، تیرے نام پہ مردان عرب۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر غزوے میں شریک رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، ہر غزوے میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے، عشر مبشرہ میں سے۔ اور اس کے بعد سنیے ایک ان کی زندگی کا بہت ہی الگ پہلو، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ میں کبھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ڈھیروں صبر آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کوفہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، اور کوفہ میں جو جامع مسجد تھی آپ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، امام تھے۔ کوفہ والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تاریخ ہے یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت، زمانے فاروقی میں ایک بار کوفہ سے شکایت آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں شکایت آئی ہے کوفہ میں سے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گورنر بنایا جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور وہ کس کے بارے میں شکایت تھی؟ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے اس صحابی رسول کی شکایت ہوئی ہے، اس امام کی شکایت ہوئی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ہم جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اس صحابی رسول کے خلاف فتنہ پرور لوگوں نے شکایت امیر المومنین کے پاس کی، اور ایسا نہیں کہ باتیں اڑتی چلی گئیں۔ وہ امیر المومنین کون ہے جن کے رعب سے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے ہوں، وہ تہ تک پہنچنے والے۔ پھر کچھ لوگوں کو صحابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد پہلے تو سعد بن ابی وقاص کو بلوایا۔ جب وہ مدینے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سعد آپ کے بارے میں شکایت آئی ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز صحیح نہیں پڑھاتے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھا۔ اور حد تو یہ ہے سعد بن ابی وقاص اس وقت اسلام لائے ہوئے ہیں جب ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ جنہوں نے نماز کو فرض ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کی امامت پہ شک ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ رسول اللہ کے طریقے پر ہی قائم ہیں۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ جائیں۔ پھر دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر تو یوں ہی چھوڑنے والے نہیں تھے کسی بھی بات کو۔ دو صحابہ کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ صحابہ آئے کوفہ کی کئی مساجد میں جو ادھر ادھر تھی، سب جگہ پوچھا سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ سبوں نے تعریف کی، رسول اللہ کے صحابی
अशर मुबशरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एतमाद है, हुजूर का भरोसा है, सबने तारीफ की। एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक शख्स को देखा, दो सहाबा मदीने से आए हैं। उस शख्स का नाम गालिबन उसामा ऐसा कुछ था। उसने देखा कि कुछ तहकीक करने के लिए लोग आए हुए। उसने कहा अगर सच बात जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। तो उसने बुलाया और कहा हकीकत में साद इब्न अबी वक्कास ईशा की नमाज ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं, उनके मामलात ऐसे हैं, ना वो जिहादों में शरीक होते हैं खुद, जबकि साद इब्न अबी वक्कास की उम्र उस वक्त काफी हो चुकी। उस वक्त वो कहता है वो जिहाद में खुद शरीक नहीं होते, वो घर बैठे रहते हैं, फला फला मामला। वो दो सहाबा सुन करके आए हजरत उमर के पास, ये बातें रखते हैं कि सारे लोगों का पॉजिटिव है। एक जगह से इस तरह की खबर आई है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साद इब्न अबी वक्कास को मुसल्ले से कहा कि आप हट जाएं, और उनकी जगह पर हजरत अम्मार बिन यासिर को इमाम मुकर्रर कर दिया गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को ये बात बहुत गिरा गुजरी। खलीफा वक्त के खिलाफ नहीं, उमर इब्न खत्ताब के खिलाफ नहीं। आपने एक जुमला कहा था, जिस शख्स ने मेरे मुतालिक ये कहा है मुझे इमामत से हटाने के लिए, अगर वो सच्चा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरी पकड़ करेगा, और अगर वो झूठा है तो मैं कहता हूं अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर दे। अगर वो झूठा है इल्जाम में, उसकी उम्र इतनी लंबी कर दे कि वो दुनिया के बड़े फितनों में मुब्तला हो जाए और उसको जल्दी मौत ना आए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास की जुबान से ये जुमला निकला, और उसके बाद हजरत साद इब्न अबी वक्कास तो इमामत तो खत्म, और माजूली के बाद आप अलग अपनी जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन रिवायात आज भी मौजूद हैं, वो शख्स जो उसामा बिन अब्द नाम का था, उसको लोगों ने देखा कि उसकी उम्र इतनी हो गई थी कि उसकी भौं के बाल आंखों पे ढक चुके थे। भौं के बाल बहुत बुढ़ापे में किसी के लंबे हो जाएं, ओवर एज, और आंखों पर पूरे उसके भौं के बाल ढक जाते थे, और उस उम्र में वो लकड़ी टेकते हुए चौराहे पर आता था और लड़कियों को छेड़ता था। गली इस किस्म के फितनों में मुब्तला था। लोग उसे देखते थे और कहते थे तेरी उम्र है ये, तुझे जेब नहीं देता, इस उम्र में तो इस तरह के फितनों में मुब्तला है। वो शख्स कहता है ये साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ मुझे लग गई, मैं मौत मांगता हूं लेकिन मिलती नहीं, मैं दुनिया से इन फितनों से जाना चाहता हूं लेकिन होता नहीं। तो मेरे अजीजों, ये बात पढ़ने के बाद अंदाजा होता है कि अशरा मुबशरा में मौजूद सहाबी रसूल के खिलाफ फितना परवर इतने बड़े फितने को अंजाम दे सकते हैं, तो बाकी इमामों का हाल ही छोड़ दो। दूसरे इमामों को असर से मगरिब के बीच कब निकाल कर फेंक दिया जाए कुछ पता नहीं है, और इमामों को भी अब ज्यादा वावेला क्या करना है। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करना है, निकल आना है और उनको दुआ देना। की नहीं ये दौलत है, इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं। को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो, और जो देते हो सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो ताबीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है, ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना है। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए, अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता होता है, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पर? पढ़ेंगे मेरे बच्चे, मोबाइल पर नहीं चलाएंगे। फिलहाल सुन लो, तुम भी छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे, और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांगते रहेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बना गई है ना, पबजी और फ्री फायर क्या है? फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कोई नजर नहीं आएगी। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा कथा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं, ये भी याद रखिएगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पर भाई 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिया था। यहाँ बच्चे को तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये बेचना भाई यार काम।
نہیں بھائی تم بھی تو جان ہو جلسوں کی یار, توجہ ہے نا سارے لوگوں. تو پڑھائی پہ دھیان دیجیے, موبائل چھوڑ دیجیے. یہ مغربی جو شیطانی طاقت ہے نا, یہ سب ان کی اسکیم ہے ہمیں بدنام اور برباد کرنے کی. ان کے بچے دیکھو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں, ان کے بچے لازم ہیں 18 گھنٹے ان کے بچے پڑھتے ہیں. عیسائیوں کا اصول ہے 90 سال کا بھی ہوگا تو 18 گھنٹے پڑھنا لازم ہے, کیونکہ انہیں ایک اچھی نسل دینی ہے. وہ مٹھی بھر نہیں گنتی بھر ہے, لیکن دنیا کو محتاج بنا رکھا انہوں نے. پانی ان کا پی رہے ہو تم, صابن ان کے یوز کر رہے ہو تم, اور فاسٹ فوڈ ان کے کھا رہے ہو آپ, دوائیاں ان کی ہیں آپ کے پاس. آپ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف فری فائر ہے. اسے کھا کے اندھے بنو پھر دوا ان کی کھاؤ, اسے کھا کے پاگل بنو میڈیسین انہی کی لو. یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے. اس لیے پڑھیے, بہت ہو گئے ہیں تماشے. ہم نے 70 لاکھ مزاروں کے گنبدوں میں لگائے, ہم نے 20 لاکھ ٹائلسوں میں لگا دیے. کیا فائدہ ہوا مزار والے کو؟ اگر وہ اچھا تھا تو اس کی قبر تو ویسے ہی جنت تھی. تیرے پتھروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر عمل خراب تھے تو تو ایک نہیں کروڑوں کا پتھر لگا دے, اندر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے. کوئی نتیجہ نہیں. 30 پیسے کو اب صحیح بنا مان جاؤ, ابھی وقت ہے. 70 سالوں میں ہم نے مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. اگر ہم نے اسکول اپنے بنائے ہوتے نا, آج ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. پہلی بات تو ہمارے کالجز نہیں, بچے ہیں ہی نہیں کہ جو کسی انجینئرنگ کالج میں جائیں یا میڈیکل کالج میں جائیں. اگر کوئی بچہ اللہ ماشاءاللہ تیار ہو بھی جاتا ہے تو ہم اتنے بڑے محتاج ہیں, اپنے بچے کی فیس بھی دیتے اور ڈونیشن کے نام پر 50 لاکھ روپے انہیں رشوت دی جاتی ہے, تب کہتے ہیں میرے بیٹے کو بیٹھنے کی کرسی ملتی ہے. یہ محتاجی ہے ہماری, سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر بھی مجھے چل گیا چشتی رنگ, سارے گنڈے وہاں ملیں گے جنہیں قوم سے مطلب نہیں, تباہی سے مطلب نہیں, سارے اکٹھے ملیں گے. نکلو ان تماشوں سے, کوئی نتیجہ ان سے نہیں ہے. کاش جتنی رات بیٹھ کے تم نے چڑھ گئے چشتی رنگ کیا نا, اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا ہوتا اور پھر لاسٹ میں جھولی پھیلا کر رب سے کرم مانگا ہوتا. وہ اتنا کریم ہے, تیری ایک رات کے بدلے میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا. واہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. جوان کا کمال نہیں, جوانی کا جوش ہے. چلو بھائی کبڈی دیکھیں گے, چلو بھائی یہ دیکھیں گے, اللہ توفیق دے تو قرآن کی قرات کے مقابلے کراؤ. آپ کون اچھا قرآن پڑھتا ہے اسے دو انعام. جب یہ محفل آباد کرو گے ہر شخص چاہے گا میرا بیٹا بھی قرآن کا قاری ہونا چاہیے. لیکن آپ نے بچوں میں کہتے ہیں حافظ جی کو کیا نا رات والی سبزی دے دے, وہ بچہ سن رہا ہے حافظ جی کو رات والی مل رہی ہے, وہ کیوں پڑھے گا جی قرآن؟ انہیں تو سڑی بسی کھلائی جاتی ہے. عادت یہ بناؤ امام صاحب کا کھانا کے گھی ڈال کے دینا. بچہ کہے گا یار غریب تھا لیکن میرے گھر سے پھر بھی کی گیا, کہے گا کچھ بنوں نہ بنوں قرآن کا قاری ضرور بنوں گا. اپنے بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں. یہ تعلیم کا شوق ہوگا کہاں سے پیدا؟ بیٹا آگے سے بھائی کہہ دے یہ جو مروہ کی کوٹھی ہے نا بھائی, اگر ہو کوئی مروہ تو برا نہ مانیے, ایسی نام لے رہا ہوں, کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں تو. چلو کچھ بھی کہہ لو, منگلا کہہ لو, بدھا کہہ لو, ساری گاؤں میں ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ جو بدھا کی بلڈنگ کھڑی ہے مجھے کیا پتا یہ ابا کی باپ ہے جو لکھنا اللہ ان کا پٹیلا چلاتا تھا, 4 دن میں یہاں سے آپ پہنچ گئے. اتنی دھن سے اس کی اولاد نکلا, اور جواب نہیں, اولاد نے نام کر دیا. تو وہ جو بچہ سن رہا ہے نا ہمارا, وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل وہ ہے جو پیسہ کما لے, بڑا وہ ہے جو پیسہ کما لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ سماجی جیب کاٹنی شروع کر دیتے. جیب بھی نہیں کٹتی ہے تو پھر چوریوں کی طرف چلتے, کیونکہ بڑے بننے کا خواب تھا نا. انہیں یہ قصے نہ سناؤ کہ امیری کیسے بنی ہے, دولت کیسے آئی ہے. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے, نبی کے ابو بکر کو بھی دنیا بھولی نہیں ہے. 1400 سال ہو گئے, آج بھی عمر کے قصے پڑھے جاتے ہیں. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے ہیں, آج بھی عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے. 1400 سال بیت گئے ہیں, آج بھی علی کی بہادری جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. جب انہیں یہ بتاؤ گے تو ان کے علم پہ گفتگو ہوگی, ان کی تعلیم پہ باتیں ہوں گی, ان کے کریکٹر کی باتیں ہوں گی, ان کے اخلاق کی باتیں ہوں گی, ان کی ترقی کی باتیں ہوں گی, ان کی پاور کی باتیں ہوں گی, ان کے اقتدار کی باتیں ہوں گی, ان کی حکومت کے چرچے ہوں گے. پھر تیرا میرا بیٹا جیب قطرہ نہیں بنے گا, آگے چل کے قوم کا مستقبل بنتا ہوا نظر آئے. واہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بچوں کو دولت کے قصے نہیں, حضور کے غلاموں کے قصے, حضور کے غلاموں کے قصے کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے بھائی نے کہا بڈے کا مسئلہ, بڈے کے بارے میں کیا کہا؟ کیک کی جگہ پیٹ کاٹ دو تو اچھا ہے. چاقو نہیں تھم رہا چچا اس سے, اور یہ کنڈیشن ہے بڈے چل جائے. یہ سب یہودی اور عیسائیوں کی چڑھائی ہوئی رسمیں جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں, ہمارے گھروں میں آتی ہیں. کیا بھائی کیا ہو گیا تجھے بڈے ہو گیا تیرا, تو 1 فٹ بڑھ جائے گا, 2 کلو وزن بڑھ جائے گا اس میں. ہم ڈاکٹر سے پوچھتے پوچھتے پریشان ہیں, بتا دو تھوڑا وزن بڑھ جائے. لوگ ہمیں کہتے ہیں بڑا کمزور مولوی ہے, یہ دیکھ کے کہتے ہیں تم فٹ ہو. یہ ہمیں فٹ کہتے ہیں تو ہم ان سے دوا مانگتے ہیں, نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے. نتیجہ کچھ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بڈے شڈے ختم کرو یہ تماشے. خود یہ سوچو اگر آپ 50 سال کے ہو گئے, کتنے سال کے, کتنے کے بولو, کتنے سال کے, 50 سال کے اگر آپ ہو گئے نا تو پھر جشن کس چیز کا, 50 کا غم کر غم 50 سال گھٹ گئے زندگی کے, رو اللہ کی بارگاہ میں, مالک راضی نہ کر سکا, راضی نہ کر سکا. ایک رات دے دے جس میں رونے والا ہوں اور تو دینے والا ہوں, ایک رات ایسی مانگو. جب تمہارے جنم دن کی لوگ کیک کاٹنے کی بات کریں پھر تو تیاری مسلح کی کیا کر, مسلح بچھایا کر, رویا کر, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کر. وہ اتنا کریم ہے, تمہیں مانگنے میں دیر ہوگی, خدا کو دینے میں دیر نہیں لگے گی. ہاں کریں گے انشاءاللہ یہ تماشے, بڈے بڈے ختم کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. جتنے لوگ یہاں ہیں بتاؤ بڈے پہ کیک تو نہیں کاٹو گے, ایسے کھا لیا کرو جا کے کیک.
بٹے پہ کٹنا ضروری ہے کیا؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. نکلو ان ساری فالتو کی چیزوں سے, ایک فوکس کرو, ہمیں دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت بھی بہتر کرنی ہے. اور یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں دنیا کی بھی عزت بھلائیاں عطا کر اور آخرت کی بھی عزت اور بھلائیاں عطا فرما. ہاں تو آپ دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پوری محنت لگتی تقریر میں, جتنی تقریر میں لگے گی اتنی شجرے میں لگ جائے گی. بھائی کہہ رہا کبھی کبھار کا تو نمبر آوے پڑھا دو شجرا. میں پتہ ہے اللہ سلامت رکھ کے بھائی کہہ گیا تو میں شجرا پڑھ دیتا ہوں, کیا تھوڑی سی محنت زیادہ پڑے گی. لیکن سنو اب تک جیسے تم نے گم ہو کے سنا ہے نا, شجرا ایسے نہیں ہونا. شجرا ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں نا, اس دیوار کے پیچھے ان کی تو موج ہی لگ گئی. قطعی بول نہیں تیار. اس دیوار کے نہیں بابا, میں اس دیوار بیٹھ جاؤ, بیٹھ. کبڈی نہیں ہے, جلسہ ہے. بہت دن میں سدھرو گے جا کے, مجھے پتا ہے. آپ کے ٹائم سے یہاں تماشے ہو رہے ہیں, مگر امید ہے جتنے آئے ہیں نا سارے حضور کے غلام آئے. انہیں دوبارہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, حضور کا عشق یہاں تک لے آیا ہے. اور جب حضور کا عشق لے ہی آیا ہے تو جو باتیں ضروری تھی ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سارے نوجوان انشاءاللہ, وعدہ کریں گے. بند کریں گے سارے تماشے اپنے سے. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ابو جہل نہیں مانا تھا, یہ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے. ابو جہل کو سمجھانے حضور آتے ہیں, تمہیں سمجھانے تمہیں آیا. قدم روک دیے تھے, ہمت جواب دے گئی, اپنے بیٹے کو ماں بیٹا نہ کہہ سکی, پلٹ کے واپس آ گئی. چند سال پھر بیت گئے, پھر ایک دن ماں نے سوچا اب دنیا سے جانے والی ہوں, کیوں نہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤں. ماں نے قدم اٹھائے گئے, کلیجے پہ برداشت کا پتھر رکھا, بیٹے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. دستک دی, اندر سے اس بوڑھی کا پوتا نکل کر کے آیا. اس نے کہا کیا بات ہے, کہا مجھے اس گھر کے مالک سے ملنا ہے. بچے نے اندر جا کے کہا ابا جی کوئی عورت آئی ہے, اس کی ایک آنکھ لگی ہے, آپ سے ملنا چاہتی ہے. جب اتنی بات سنی ہے اس نے کہا اس سے جا کے کہہ دو میں گھر پہ لگی ہوں. جب بچہ پلٹ کے آ کے کہتا ہے میرا باپ گھر پہ لگی ہے, اللہ اکبر. ماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے بچے سے کہا تھا بیٹے تو کون ہے, اس کا کہا میں اس کا شہزادہ ہوں. ماں بے ساختہ ہو کر کے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیتی ہے. یاد رکھیے گا ماں باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے, لیکن بزرگوں نے کہا ہے پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوا کرتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ روٹی دیں گے, وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اس لیے پوت سے پوتے پیارے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ کو اپنے پوتے کے اندر اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس لیے پوتے پوت سے پیارے ہوتے. میں بہنوں سے کہوں گا یہ آئی بیٹھی ہیں, کئی بار ایسا ہوتا بوڑھا سسر پوتے کو گود میں لے لیتا ہے نا. آج کل تو جنٹل مین ہے نا, بہت پڑھے لکھے لوگ ہو گئے سب, ایسے پکڑ کے کھینچتی ہے, اٹھ یہاں سے, دیکھتا نہیں اسے سانس کا مرض ہے, اس کے منہ میں تھوک آتا ہے, اس کی آنکھیں گندی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھانے کے بعد بھی اپنی اولاد کو انسان نہیں بنا پائے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جن لوگوں کو کتابیں نہ ملی, بوڑھوں کا دامن مل گیا, وہ آج بھی انسان ہے. اور جنہیں کتابیں ملی, بزرگوں کا دامن نہ مل سکا, وہ پڑھ لکھ کر بھی جانور سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے کہ علم کتابوں سے ملتا ہے لیکن تجربہ بزرگوں کی بیٹھک سے ملا کرتا ہے. گود سے کھینچ لاتی ہے, گود سے. مجال ہے جس میں دادا نے کھانا کھایا اس میں پوتے کو کھانا دے دیا جائے. ایسے اٹھا کے پلٹ بڈھے کے آگے نل کے آگے پھینکی جاتی ہے جیسے کتا منہ ڈال کے گیا ہو. کس انسانیت کی بات کرتے ہو آپ, کسے ترقی کہتے ہو؟ وہ اندھیر. مجھے بتاؤ, دور بہت قریب ہے. ہم نے سن 2000 کے بعد کا جو دور ہم نے دیکھا ہے نا, اس سے پہلے کبھی ایسا دور نہیں آیا. اس سے پہلے کبھی ایسا دور نہیں آیا. آج کنڈیشن یہ ہے کہ 25% لوگ کینسر کے مریض ہیں. ہاں 25% کینسر, 99% شوگر گھستی جا رہی ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا. آج تو 4 بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تو 4 الگ الگ پلیٹیں لگتی ہیں. اگر 10 لوگوں کی بندہ دعوت کر دینا, میں تو دیکھتا ہوں مولویوں کو بھی کھلاتے ہیں نا کھانا تو ڈسپوزل میں یوز اینڈ تھرو, کاغذ کی پلیٹ. تجھے کیا پتا کر کے برتن کی برکت کیا ہے؟ جو قوم اپنی دین کے رہبر کو پلاسٹک کے گلاس میں پانی پلائے وہ خاک ترقی کرے گی. جاؤ, گارنٹی ہے میری. لے آؤ بڑے سے بڑے فلسفی سے ٹیبلٹ جا کر کے, بڑے سے بڑے ارسطو سے دوا لے کے آ. خدا کی قسم جب دوائیں کام چھوڑ جاتی ہیں تب چھک مار کے تمہیں دعاؤں کے لیے جانا پڑتا ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ جو کام دوائیں نہیں کرتی ہیں وہ کام دعائیں کیا کرتی ہیں. لیکن آج ہوا کیا کنڈیشن دیکھو, سگے بھائی بیٹھے نا, پلیٹیں الگ الگ, گلاس الگ الگ. ایک گلاس رکھو تو ہماری قوم اس کو سمجھتی ہے کہ یہ جہالت ہے کہ 4 لوگوں کے بیچ ایک گلاس. جانتے ہو جب محمد بن قاسم پہلی مرتبہ اس ملک میں آیا, کوئی ایکٹر نہیں تھا, کوئی ڈیزائنر نہیں تھا, حضور کے دین کا سپاہی تھا, ہیرو تھا اسلام کا. آ کر کے جب اپنی بیٹی کو آزاد کرایا تھا نا, بہن کو, اور
کھانا کھانے کے لیے پہلی بار مسلمان اس ملک میں بیٹھے تھے نا تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے یہ کھا کیسے رہے ہیں، جبکہ اس وقت دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کی طرف منہ کر کے نہیں کھایا کرتا تھا، ایک دوسرے سے پیٹ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب محمد بن قاسم پہلی مرتبہ اس ملک میں آئے تھے، آنے کے بعد جب فتح کی تھی، بہن بیٹی کی آبرو بچانے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور ایک برتن میں پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک برتن میں 6 لوگ بیٹھے تھے، لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ کون سی ہے کہ ایک برتن میں ایک ساتھ کھا رہی ہے۔ تب مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا تم وہ ہو جو نظام اپنے خود بناتے ہو، یہ وہ ہے جو خدا کا نظام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، جب سے ہم نے خدا کا نظام چھوڑا ہم برباد ہو گئے۔ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، ان کی گود سے بچے نہ چھیننا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور تو ہوتی کون ہے بچے چھیننے والی؟ حق کیا ہے تیرا چھیننے کا؟ تو ماں ہے وہ دادا ہے، تو بعد میں آئی ہے دادا پہلا ہے۔ اگر دادا نہ ہوتا تو بھی اس گھر میں نہیں ہوتی۔ مگر اسی کو جو ہے نا ہمارے لوگ، ہمارے بھائی الٹا بچوں سے کہتے ہیں ہاں صحیح تو کہہ رہی تمہاری امی، جانا مت ابا کے جھوٹا کھانا مت، تجھے پتا ہے جب بندہ 70 پار کر جاتا ہے نا اور اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ نہیں کام کر پاتے ہیں، نظر پوری نہیں دیکھ پاتی ہے، چپل جوتے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، لاٹھی ٹٹو کے پکڑتا ہے نا، تب خدا آواز دے کر کہتا فرشتو خبردار، اب اس کے اعمال سے قلم گناہوں کے اعتبار سے اٹھا لیا جائے، اب اس سے خطا بھی ہو جائے تو خطا نہ لکھنا، اس لیے کہ اب میرا بندہ دنیا تنہا چھوڑ گئی ہے، اکیلا رہ گیا ہے، اب میری رحمتوں کا سہارا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو فرشتوں، کوئی جوتی چرا رہا ہے، کوئی لاٹھی چھپا دیتا ہے، کسی کو تھوک سے نفرت ہے، کسی کو اس کے منہ سے نفرت ہے، کوئی اس کی آنکھوں سے گھن کر رہا ہے، اب دنیا ٹکرا گئی ہے، دیکھ یہ صرف میری رحمت کے سہارے ہے۔ خدا کی قسم ایسے بندے جب دنیا سے جائیں گے، اللہ قیامت کے دن بڑے بوڑھے کو بلائے گا اور بلا کے پورے پریوار کو اکٹھا کرے گا، پھر اس بڑے بوڑھے سے پوچھے گا بتا ان کو پہچانتا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ میری پوتی لگتی ہے، یہ میرا پوتا لگتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دیوتا ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد رب فرمائے گا بتا ان کا معاملہ تیرے ساتھ کیا تھا؟ وہ یہ کہے گا مالک اس کو میرے جوتے سے نفرت تھی، یہ میرے بستر سے گھن کرتا تھا، اس کو میرے کپڑے سے نفرت آتی تھی، یہ میرے چھوڑے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ رب فرمائے گا سن آج جن میں سے جس کو تو کہتے گا میں اسے جنت دوں گا، وہ بوڑھا کہے گا کیوں؟ کہے گا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جس سے تم کچھ نہیں سمجھتے ہو، رب نے آج محشر میں اسے شفاعت کا اختیار عطا کرنا ہے۔ کیا بات ہے، جواب نہیں، ماشاءاللہ۔ عزت کرو اپنے بڑے بوڑھوں کی، ورنہ یاد رکھنا جیسی کرنی زور سے جیسی کرنی ویسی کرے، چھوڑو بڈھوں کو یار، بڑا رہنے دو، انہیں کیا پتا ہے۔ اب 5G کا دور ہے، بڈھے کے دور میں کوئی بھی جی نہیں تھا، خدا کی قسم کوئی جی تھا یا نہ تھا، لیکن اس بڈھے کے دور میں ادب ضرور تھا، ادب ضرور تھا۔ میری جیب پہ اگر قلم لگ گیا نا تو سفید بالوں والا بھی آ جائے تو میں کیوں اٹھوں؟ میں تو قلم لگا کے بیٹھوں بھائی، میں تو حضرت ہوں، مجھے تو لوگ حضور بھی کہتے ہیں، تو میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں؟ یہ حضور کا دین نہیں، یہ حضور کا دین مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جنہیں جھکنا نہیں آتا انہیں اٹھنا وہی جانتے ہیں جو جھکنا جانتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اگر تواضع اور انکساری کی وجہ سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا۔ جھکنے والے لوگ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، طوفان آتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے تو جو ہوا کے ساتھ کبھی کبھی جھک جاتے ہیں وہ کبھی اکھڑتے ہیں، جو اکڑے رہتے ہیں وہ جو اکڑ جاتے ہیں وہ زور سے وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ ہمارے حصے کی کریم اتنی مندی تو نہیں ہو سکتی نا کہ بول نہ پائے، مجھے امید ہے وہی بیٹھا ہوگا جس میں دم ہوگا۔ جو اکڑ جاتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے، اس نے بھائی یہ ٹنٹنا منٹنا نہ کرو یار، بولنے تو تھوڑی سی توجہ ہے نا سارے لوگ۔ بچے نے کیا کہا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اس نے لپٹا لیا سینے سے، بچہ چھٹا کے بھاگا، ماں چلی گئی۔ ماں کچھ دن کی مہمان تھی، جب بیمار ہوئی طبیعت خراب ہونے لگی نا اس نے قلم لیا، ایک تحریر لکھی، طے کی، پڑوسن کو بلایا، کہا میرا انتقال ہو جائے نا تو وہ جو سیٹھ صاحب رہتے ہیں فلاں گلی میں ان کا مکان ہے، میرے انتقال کے بعد یہ میرا کاغذ ان تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا اسے کھول کے نہ دیکھنا، یہ میری امانت ہے، اسے کھول کے نہ دیکھنا، یہ میری امانت ہے۔ اتنا کہہ کے اس نے دیا، کچھ دن گزرے کہ اس کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی۔ کچھ دن کے بعد سورت کو خیال آیا یہ جو بوڑھی گئی ہے نا اس نے کاغذ بھی تو دیا تھا جو فلاں امیر کے گھر جا کے دینا تھا، اس نے وہ کاغذ لیا، لے کر کے دروازے پہ گئی، اللہ اکبر، دستک دی، آواز آئی، بچہ نکل کے آیا، پھر وہی بچہ گاؤں نے کہا کہ جاؤ تمہارے باپ سے ملنا ہے ان کو بھیجو، کہا اس نے پوچھا گاؤں نے کہا عورت ہے، کہا کہ کیسی، کہا کہ تو سلامت ہے، اس نے کہا پھر میری ماں تو نہیں ہوگی، یہ سوچ کے دروازے پہ آیا، دیکھا ایک اجنبی عورت کو کھڑے دیکھا، کہا تم کیسے آنا ہوا، کوئی ضرورت کچھ لینے آئی ہو، کہا نہیں، کہا پھر کہا یہ میرے پاس تیری امانت رکھی ہوئی ہے، کہا میری امانت، کہا ہاں، اس نے جیسی وہ کاغذ لیا اور اس کے لفافے کو دیکھا نا اس میں ماں کا نام پڑھا ہوا تھا، بس لے کے اندر آیا، اس کو لے کے کھول کے بیٹھ گیا، جب اس نے خط کھول کر کے پڑھنا شروع کیا نا عجیب کہانی تھی، چیخیں نکل جاتی، اس نے لکھا جو پڑھا کہ ماں نے لکھا تھا میرے شہزادے میں تجھ سے کئی بار ملنے کی کوشش کی لیکن تو نے ملنا نہیں چاہا، میرے بیٹے میں تیری بلندی اور تیری ترقی کے لیے تجھ سے دوری برداشت کر کے وقت گزارتی رہی، بیٹے میں شکوہ کوئی نہیں کر رہی ہوں، شکایت کوئی نہیں، میری تو کٹ گئی جیسی بھی کٹنی تھی، لیکن بیٹے ایک درد میرے سینے میں تھا، ایک احساس تھا بیٹے جب تیرے باپ کا انتقال ہوا تو میری گود میں تھا، دنیا نے مجھ سے کہا تھا نکاح کر لے جوان ہے، مگر میں تیری زندگی کے لیے میں نے اپنی حسرتوں کو قربان کر دیا، اپنی
जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी, मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ था जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख लगी थी और लोग मुझे कानी का बेटा कहते थे। कहा बेटे आज इस रात से पर्दा हटा रखी हूं, जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था मेरे बेटे मेरे शहजादे कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बैठा के चली गई। मैं काम से गई लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मरहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी मुझसे कहा अफसोस तेरा बेटा जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा बेटे मैं तेरी माँ की कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा डॉक्टर जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए। इसलिए कभी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम दे देंगे लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है उसने कहा बेवा हूं बेसहारा हूं, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी डॉक्टर जल्दी कीजिए मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी बाप बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें हैं, अभी जाके की निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रखी है। उसने कहा मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सृष्टि संवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना संवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ है। उसने कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले, मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा बेटे तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन ये मैंने आंख लुटाई है तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बेटे मैं शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, जब कभी याद आ जाए तो आंख उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी मां को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकाम वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने तेरे लिए आंख दी थी। तो मैं ये कहता हूँ खुदा अगर तुम दुबई मुंबई जा रहे हो बीवी लेके, तुम कैसे कहते हो कि माँ ने हाँ कह दी थी। ना वो तो कह ही देगी, इसलिए कि उसके नजदीक बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। माँ को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और मैं तो खुल के कहता हूँ हम लोग भी शादीशुदा हैं, शुक्र अल्लाह का, ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं जो है वो जानते हैं कभी माँ बहू से नफरत नहीं करती। माँ कभी बहू से नफरत, आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे, तो एक सीधी सी बात है वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर नहीं है। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है। मैंने कहा सुन बेटा, जब भी आया लड़के आया थक के आया, माँ ने भूखा नहीं सोने दिया, और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत गाली दे के उसको भूखा सुला देती है ना, तो फिर माँ गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता है और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है आ गई है तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है, फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पर रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता है जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता है। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी, कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात मत करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवाल आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवाल तलाक के आते हैं, सबसे ज्यादा क्यों ये तलाक है। और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को, ये जुमला होता है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है, ये तुझे पता होगा, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, मां ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था बेटा जवान हो गया है, चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है। जो तुझे गुलाब का फूल कहती रही, पूरी जिंदगी चांद चांद कहकर आवाज देती रही, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है, नहीं से तुझसे नफरत रखी है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है ये मां को गवारा नहीं होता है, जब सुबह को उठ कर बेटा भूखा जाता है ये मां को गवारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रखे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर मां वाली आदतें पैदा कर लो, मां को वो चीज होती है तू उसके बेटे की खिदमत कर, मां तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोहर थक के कह रही मैं ना लूंगी 400 वाला जोड़ा, मैं वही थे जुनैद हफीज जी के बहू ने पहना। और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, और किसकी। मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शोहर की हैसियत नहीं जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर, कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए। क्या बात है। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी झगड़े,
گھر گھر کی کہانی. کسی کو اماں بوجھ لگتی ہے, کسی کو ابا بوجھ لگتا ہے, کسی کو ماں کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, تو کسی کو باپ کے 2 لقمے بھاری لگتے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, میں نے ایک جملہ بولا تھا, جیسی کرنی. ختم کر لوں تقریر تو پھر بولے نا جیسی کرنی. مجھے معلوم ہے میرے جملے سخت ہوتے ہیں کیونکہ میں فری میں جنت نہیں بانٹتا. مجھے پتا ہے جنت کتنی مشکل ہے, جنت کتنی مشکل ہے. میرے امام نے کہا تھا پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ, زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. مجھے پتا ہے جنت کتنی مشکل ہے, اس لیے خدا را جذبات سے نکل کے اب ہمیں عمل کے میدان میں آنا پڑے گا, عمل کے میدان میں آنا پڑے گا. علامہ رومی نے مثنوی شریف میں ایک بات تحریر فرمائی, بڑی عجیب بات, توجہ ہے, کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں بس 10 منٹ میں انشاءاللہ بات پوری کرنے لگا. ہاں 1 گھنٹہ ہونے والا ہے, 4 منٹ بعد 1 گھنٹہ پورا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 4 منٹ سے اوپر تھوڑا سا چلا جائے, 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے, لیکن میں بات بتانا چاہتا ہوں, خدا کرے یہ بات دل میں اتر جائے. میں نے ایک جملہ بولا تھا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. علامہ روم مثنوی شریف میں تحریر فرماتے ہیں, ایک بیوی نے اپنے شوہر سے شکایت کی. اس نے کہا کہ تمہارے باپ کی کھانسی سونے نہیں دیتے. اے بیٹے توجہ کر تھوڑا سا, معلوم ہے ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے. اس نے شکایت کی کہ تمہارے باپ کی کھانسی نہ برداشت نہیں ہوتی. اس نے کہا تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو, تمہارے لیے باپ کیا, میں کچھ نہیں چھوڑ سکتا. اس نے باپ کو اٹھایا, اگلے دن بستر اٹھا کے وہاں ڈالا باپ کا بستر جہاں جانور بنتے تھے. مثنوی شریف میں علامہ رومی نے لکھا ہے, وہاں ڈالا جہاں جانور بنتے تھے. کہنے لگا باپ آج کے بعد یہیں رہنا ہے. باپ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی منظور ہے. تو بچے, اس نے ایک پرانا سا کمبل اٹھا کے لایا گھر سے اور پرانا کمبل باپ کے اوپر ڈال دیا. آج بھی جاؤ گھر چیک کرو, یہ جو باہر نکل کے فتوی بازی کرتے ہیں نا, وہ باہر نکل کے دین بانٹنے گھوم رہے ہیں. جو تنقیدیں کرتے ہیں نا چوک میں کھڑے ہو کے اماموں پہ اور مولویوں پہ, جا کے دیکھو اپنا آپ تو ریشمی کمبل میں سو رہا ہوگا اور اپنے باپ کے پاس وہی رضائی ہوگا جس میں چاند صاف نظر آ جائے. یہ کنڈیشن ہے, عمل سے بالکل خالی ہے. یہ لگتا ہے کہ بس یہ بولنا جو ہے نا یہی جنت لے جائے گا. عمل مضبوط کیجئے گا, ہم سب کو عمل مضبوط کرنا ہے. علامہ رومی لکھتے ہیں, اس نے پرانا سا کمبل باپ کے اوپر ڈالا اور ساتھ میں اس کا اپنا بیٹا بھی گیا تھا. ہاتھ پکڑ کے پلٹانا, بیٹے نے باپ پلٹ کے دادا کو دیکھا, کچھ یاد آیا اسے. اس نے باپ سے ہاتھ چھٹایا اور دادا کی طرف گیا. جو کمبل دادا کے کندھے پہ رکھا تھا نا وہ اتارا, اتارنے کے بعد پیر کے نیچے رکھا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, 2 ٹکڑے کر کے آدھا دادا کے کندھے پہ ڈالا, آدھا اپنے. ابا چونکہ نوکری والا تھا, پیسے والا تھا, ابا نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے, تیرے لیے مخملی لباس ہے, اچھے بستر ہے, تو یہ کیوں لیے جا رہا ہے. اس نے کہا دیکھا نا بھیا, میں نے کہا کیا, دادا بوڑھے ہو گئے تو آپ نے پرانا کمبل ان کو دیا, میں حساب لگا رہا ہوں کل آپ بوڑھے ہوں گے, جیسے آپ نے دادا کو یہاں لا کے ڈالا میں کل آپ کو یہاں لے کے آؤں گا. تو اس نے کہا شاید کل پرانا کمبل نہ ہو. اس نے کہا آدھا پھاڑ کے لے کے جا رہا ہوں, آدھا دادا کا ہے اور آدھا آپ کا ہے. اتنا سنا نا اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا سچ ہے, جیسی کرنی ویسی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ سے میری گزارش ہے, ماں باپ ہے نا تو ان کو راضی کرو, یہ سب سے بڑی دولت ہے. کوئی پیر تمہیں جنت نہیں دے گا اگر ماں باپ ناراض ہے. پیر تو کیا یار, میں کہتا ہوں بغداد چلے جاؤ, بڑا پیر بھی جنت نہیں دے گا اگر ماں باپ ناراض ہے. جاؤ حرم تک چلے جاؤ, اگر گھر کا باپ راضی ہے تو خدا پاک راضی ہے, باپ ناراض ہے تو خدا پاک بھی ناراض ہوتا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. آج ماں باپ ہیں تو قدر کرو. کیا یار حاجی جی ہیں, پردھان ہیں, ابا کو مکھیا, باپ کو باپ کہا کرو, ابا کہا کرو, ماں کو ماں کہا کرو, انہیں وقت دیا کرو. آج ان کے جملے سخت ہوتے ہیں. کہہ رہا مولانا بس کرو, تم میرے ابا کو جانتے رہو, بہت کڑوس ہے میرا ابا. یہ جملے بول رہا ہے, میرا ابا بہت کڑوس ہے, سیدھی کہو تو الٹا ہی بولتا ہے. میں کہتا ہوں ظالم, تو نے باپ کو سمجھا ہی نہیں. کبھی باپ اپنے لیے جیتا ہی نہیں, وہ تو جیتا ہی اولاد کے لیے. یہ اس دن سمجھو کہ جس دن تمہارے پاس بیٹھے ہوں گے اور تمہارا بیٹا انگلی پکڑ کے کہے گا نا ابا مجھے ایسے جوتے چاہیے جیسے فلاں نے پہنے, اور تمہاری جیب میں کوڑی نہیں ہوگی نا, تب تمہیں اپنے باپ کی پرورش کا جو دور ہے نا وہ یاد آئے گا. آج ہمارے پاس بائک ہے, 4 ویلر ہے, لیکن باپ کو بٹھانے کے لیے وقت نہیں, باپ کو بٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے. اور وہ تو تب لے کے ہمیں چلا جب لوگ اس دور میں سائیکل کا تصور بھی نہیں کرتے تھے, جب گاڑیاں نہیں تھی. 4 کلو میلے کی ضد کر دی ہم نے, جانے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا, کچھ لوگ مزاج بنائے بیٹھے, جنت تو مل ہی رہی ہے. امام غزالی جیسا صوفی جس کی آج تحریر پڑھو تو لگتا ہے دل سینہ چیر کے باہر آ جائے گا. مکاشفۃ القلوب پڑھنے بیٹھ جاؤ تو رونگتا رونگتا کھڑا ہوتا ہے. جس کی تحریر میں اتنا اثر ہے اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا. لیکن جانتے انہوں نے کیا کہا تھا, کہتے ایک فکر چین سے سونے نہیں دیتی. کون سی فکر؟ کہا کہ یہ ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں. ہے کوئی ذمہ داری, ہے کوئی گارنٹی؟ امام غزالی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. کہتے کاش کو یہ خوشخبری دے دے کہ جہنم میں جسے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا غزالی وہ تو ہوگا. کہتے خدا کی قسم ہنستے ہنستے زندگی گزار رہے ہیں. نہ ہم غزالی ہیں نہ ہم صوفی ہیں, صحیح سے پکے مسلمان بھی ہم نہیں ہیں, اور بے فکری اتنی کہ ڈر کوئی نہیں ہے. کھل کے گناہ چل رہے ہیں, ڈٹ کے چیلنج کے ساتھ. حضور نے کہا تمہاری سنت پہ ڈانس ضرور کریں گے, ڈی جے ضرور بجائیں گے,
بتاؤ قوم کا بیڑا غرق ہونے کو ہے اور میری قوم کے بغیرتوں کو ڈیجے بجانے سے فرصت نہیں. میں انہیں غیرت مند کہتا ہی نہیں جو بیٹے کے نکاح پہ بھائی کے نکاح پہ اپنے نکاح پہ ڈیجے بجائے. غیرت کیوں نہیں آتی؟ نکاح کرتے وقت تجھے حضور کی یاد کیوں نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے. اور یہ ڈی جے بڑھیے تمہارے یہاں بھی ہوتی ہے وہ عورتیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, اگر ڈھولک نہ آوے نا 7 دن پہلے تو کہہ رہی لگی نہ رہے اب اللہ کا غفوراً تو بلا مجیداً تو مگا بجا. اس کے پیر قبر میں لٹک گئے اور اسے بنا ڈھولک کے موجی نہیں آ رہی. 3 بجے کھیلا لے کے لوٹ رہی ہے ڈھولک میں سے, اور اسے عشاء کی پڑھنے کہتے تو کہہ رہا گھٹنے کام نہ کرتے. مسلح پہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے, اور نالی ایسے کودتی چلی جا رہی ہے جیسے ہرن جا رہا ہے. یہ کنڈیشن ہے. جن ہاتھوں میں جس عمر میں تسبیح ہونی تھی ان میں ڈھولک ہے. پھر رونا کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے بیٹے شرابی بن گئے. جب مائیں مچھلیاں ہوں گی نا تو پھر بیٹے صلاح الدین نہیں بننے کہ شرابی اور جواری بیٹے پیدا ہوں. اس لیے کہ ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا, ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا. خدا را رویے بدلو اپنے رویے, اور یہ ڈھولک ختم ہوگا انشاءاللہ. ختم کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. 7 دن پہلے ڈھولک بجا. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی, وقت میرا مکمل ہو چلا ہے. میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. تھکے تو نہیں ہونا بھی آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ 5 گھنٹے سے لگاتار ساؤنڈ کی آواز کانوں سے آپ کے ٹکرا رہی ہے. آپ تھکے نہ ماننے والے جو ہیں پہلے اچھا ڈی جے کی کوئی تخصیص ہے کہ بیٹے میں بجے گا یا بیٹی میں؟ اب تو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا بھائی ہے جسے بہن پیاری نہ ہو؟ سب کو بہن پیاری ہے. بولے اتنی کمزوری سے نہیں تاکہ میں بات بھی پوری نہ کر سکوں. بہن سب کو پیاری ہے نا؟ سب کو پیاری ہے بہن. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ میت پہ اتنا درد سے نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پہ باپ رویا کرتا ہے. وہ بھائی جو پوری زندگی لڑتے رہے, آج جب بہن جا رہی ہے نا تو کبھی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن کی جدائی کا غم ہے. اور آج نتیجہ 5 دن پہلے ڈی جے بج رہا ہے. پہلے کے اصول یہ تھے, پہلے علم کم تھا عمل زیادہ تھا. آج علم زیادہ ہے عمل کم ہو گیا. پہلے لوگ جاہل ضرور تھے لیکن جب بیٹیوں کی رخصت کی باری آتی تھی باپ 3 دن سے کھانا کم کر دیتا تھا, بھائی کی بھوک بھاگ جاتی تھی, لوگ منا کے کھلاتے تھے یار کھاتا کیوں نہیں ہے. باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رویا کرتا تھا میرے جگر کا ٹکڑا جانے والا ہے, اس کے بغیر گھر میں کیسا لگے گا. بھائی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا لگن چلی جائے گی کیسے خیال رہے گا گھر میں, اس کے بغیر کیسے رکا جائے گا, یہ خیال رلایا کرتا تھا. باپ بھائی 3 دن پہلے رویا کرتے تھے. آج حیرت کی بات یہ ہے 3 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بہن کو رخصت نہیں کر رہا ہے, گھر کی بھلا ڈال رہا ہے, آئی ہوئی مصیبت گھر سے نکال رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کیا جانو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہے جاؤ کسی باپ سے جا کے پوچھنا تو بیٹی کی رخصتی پہ اتنا کیوں رویا ہے. اتنا تو بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں رویا تھا. تو باپ ہاتھ چھوڑ کے کہے گا میری بیٹی 18 سال میرے آنگن میں رکھی, 22 سال میرے دروازے پہ رکھی. مولانا اتنا جانتا ہوں میں غریب ضرور تھا لیکن غلیظ نہیں تھا. میں نے بیٹی کو چٹنی سے کھلائی لیکن خیر کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا. میں نے بیٹی کو سوکھی روٹیاں کھلائی لیکن کسی کے آگے رسوا ہونے نہیں دیا. آج رونا اس بات پہ آ رہا ہے بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے, دیکھنے میں تو امیر ہے, دیکھنے میں تو پیسے والے ہیں, ایک خیال رلا رہا ہے خدا جانے بیٹی کو آج کے بعد عزت سے ٹکڑے ملے گے یا گالی پہلے ملے گی روٹی بعد میں ملے گی. مولانا یہ فکر ستا رہی ہے آج کے بعد میری بیٹی کو بھوک پہلے لگے گی آنسو پہلے آئیں گے. یہ خیال رلا رہا ہے, یہ کہہ کے باپ کی چیخیں نکل جاتی ہے. تم سے ہاتھ چھوڑ کے گزارش کرتا ہوں بیٹیوں کی رخصتی پر شیطان کے تماشے نہ لانا, بیٹیوں کی رخصتی پر باجے گاجے نہ بجانا. خدا توفیق دے تیرے پاس وقت ہے مسجد میں چلے جانا, جب دنیا سوتی ہو مصلے بچھا کے بہن کی عزت کی بھیک مانگ لینا, اللہ سے اس کی عزت کے ٹکڑے مانگنا, کہنا مالک ہماری بہن کل جانے والی ہے, اب تک ہمارے بیچ میں تھی, یا اللہ یہ کل چلی جائے گی, میرے مالک روٹی کھلانا یا مرغا کھلانا اتنا کرم کر دینا ذلت سے بچا کے عزت کے لقمے کھلاتا ہے. نعرہ رسالت بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد. تو جو ہے سارے لوگ بند کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ تماشے ختم کرو, بہن کی زندگی کی بھیک مانگ. ہم نے بڑے بڑے امیر گھر کی بہو کو طلاق ہوتے دیکھ لی. ہم نے دیکھا ہے پیسے والوں کو ہنسی نہیں آتی ہے, ہنستے دل والے لوگ. ہنسنے کے لیے پیسہ شرط نہیں, ہنسنے کے لیے دل شرط ہے, اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے. ہر دل زندہ بولے, ہر دل زندہ نہیں ہوتا ہے. خدا را بھیک مانگ بیٹی کی زندگی کی, کہہ رب سے اللہ میری بہن کو عزت دینا, ورنہ جانتے ہو ایک بات, کئی بار نہ ہمارے غلط فیصلے بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے, لیکن بیٹیاں خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے. محبوب کے صدقے میں بڑی دولت مل گئی. جتنا بھی ستم ہو جائے کبھی سسرال کے تانے باپ کو آ کے نہیں بتاتی,
اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں ہماری بہن تو اچھی رہ رہی ہے، ہماری بیٹی تو سکھ میں رہ رہی ہے. نہ اس کے دل میں جھانک کے دیکھ کتنے زخم بنے ہوئے ہیں. رشتے کیا کرو نا تو پیسے والا دیکھ کے نہیں، دین والا دیکھ کے رشتے کیا کرو. کیسا دین والا؟ بہن کی رخصتی تھی 3 دن بعد اور تماشے چلتے رہے. بھائی ناچتا رہا، باپ کہتا رہا یار علاقے تو ہیں، ان کے بھی تو دل ہیں. 3 دن تک تماشے ہوتے رہے. لیکن جب رخصتی کی باری آئی نا، جہیز سجایا گیا، چند بڑیاں جو ڈھولک میں سب سے آگے تھی آگے بڑھی، انہوں نے کہا پگلیو بیڈ بھی لگا دیا، پلیٹیں بھی لگا دی، قرآن کدھر ہے؟ آج قرآن یاد آ رہا ہے. کہا کیوں؟ کہ الماری پہ سب سے اوپر قرآن رکھا جائے. جب اس دن قرآن کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، قرآن چیخ کے کہتا ظالمو جب 3 دن سے گانے بج رہے تھے تب تمہیں میری یاد نہیں آئی تھی؟ آج جہیز کے لیے رہ گیا تھا میں، صرف سجاوٹ کے لیے بچا تھا میں. کیا تمہیں میرا خیال اس وقت نہیں آیا جب 3 بجے تک تم بیٹی کی رخصتی پہ گانے بجاتے رہے؟ ہے کوئی جواب قرآن کے ان سوالوں کا؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اور یاد رکھو جب قرآن شفاعت کرانے کا حق رکھتا ہے نا تو شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. یہ یاد رکھنا میری بات. شاید اتنی کڑوی تمہیں کوئی کہہ کے نہ جائے، کسی کے مرید ٹوٹ جائیں گے، کسی کے خلیفہ چھوٹ جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی ہے. قرآن اگر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو قرآن شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے. تم نے صرف جہیز کے لیے قرآن رکھا، تو جب بیٹی رخصت ہونے لگی کون سا تماشا نہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو جب بارات آئی تو دولہا کی گاڑی وہاں تو رکتی نہیں جہاں بیٹھنا ہے. کہاں؟ سسرال کے دروازے پہ. کیوں؟ وہاں ویلکم ہونا. آگ لگے تیرے ویلکم میں. ویلکم ہونا، ویلکم ویلکم نہیں، یہ ویلکم ہے. ہاں ویلکم ہونا ہے. اور ویلکم کے لیے کدھر گاڑی گئی؟ کدھر جاتی ہے؟ کس کے؟ مکھیا کے، پردھان کے، سسرال کے؟ کس کے گیٹ پہ؟ سسرال کے گیٹ پہ. خود بتائیے گا. سسرال کے گیٹ پہ گیا تھا. استقبال کسے کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا. کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا. بھائی ہوتے، چچا ہوتے، باپ ہوتے، تاؤ ہوتے، چچا زاد بھائی ہوتے، کس کو کرنا تھا؟ لیکن کرتا کون ہے؟ یہ کس کی گھر کی ہے؟ یا تو تیرے گھر کی ہے یا میرے گھر کی ہے. یہ بغیر کی کس کے گھر میں ہے؟ یا تو تمہارے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے. کوئی بھائی پسند کرے گا کہ اس کی بہن پہ کوئی غلط نگاہ ڈالے؟ کرے گا کوئی؟ کر سکتے ہیں تو ہاں بولے، نہیں کر سکتے تو نہ بولے. نہیں کرے گا نا تو پھر ٹانگ کیوں نہیں توڑتے اس دولہا کی جو بغیرتی کے ساتھ استقبال کرانے آتے ہیں؟ اس سے کہہ دو یہ بغیرتوں کی چوکھٹ نہیں، غیرت والوں کی چوکھٹ ہے. کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ بند کرو گے ویلکم؟ نقصانات جانتے ہیں؟ جاؤ دیکھ لینا. جب ویلکم ہوتا ہے نا تو جتنی لڑکیاں آتی ہیں کسی کے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنی استقبال کرنے آئے گی ایک بھی غیرت آزادی نہیں ہو سکتی. غیرت والی بچیاں تو گھر سے نکلتی نہیں. یہ جتنی آتی ہیں بغیرت آتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا میری بات. جتنی آتی ہیں بغیرت آتی ہے. کوئی جوس دے رہی ہے، کوئی پانی پلا رہی ہے، کوئی شربت دے رہی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پلا رہی ہے، کوئی میٹھا کھلا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی شہزادی، تجھے رب نے حیا کا زیور پہنایا تھا، غیرتوں کی چادریں اڑائی گئی تھی، تو تو کنیز فاطمہ زہرا بنائی گئی تھی. بتا تو صحیح تیرا کیا بنے گا؟ آج جب بیٹیاں آتی ہیں ویلکم کے لیے، بھائی بھی بغیرتی کی چادر اوڑھ لیتا ہے. آپ باپ کی آنکھوں میں بھی غیرت کا پانی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جتنے دولہا کے ساتھ جاتے ہیں ویلکم کے لیے وہ چھٹے ہوئے قوم کے گنڈے اور آوارہ ہوتے ہیں. جتنی بچیاں سامنے سے آتی ہیں وہ سب کی سب چلن اور بغیرت ہوتی ہے. اب مجھے بتا تو صحیح، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں پہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جہاں دونوں طرف بغیرت ہو بتا وہاں قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بغیرتی کے ساتھ کے نتیجے نکلتے ہیں تو بتاؤ قوم کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. 4 دن کے بعد جب بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے جاتی ہیں تب مولوی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہو، دور سے تعویذ لینے جاتے ہو، فجر سے پہلے پہلے آ جائے تاکہ عزت رہ جائے. وہ ظالم اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، اب کوئی دعا کام نہیں آئے گی. 18 سال بگاڑا ہے بیٹی کو، اس غلطی کا مطالبہ 1 منٹ کے تعویذ سے نہیں ہوگا. اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو 1 دن کی عمر سے لے کر کے شادی تک اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرو جیسی پرورش میرے نبی نے خاتون جنت کی ہے. خاتون جنت نے جیسی پرورش سیدہ زینب کی ہے. خدا کی قسم بہت ان کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. بابا زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ. جتنے وعدہ کرتے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. ابھی دیکھو کس کے نسل میں بھی لہو میں بغیرتی ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھو دائیں بائیں کس نے نہیں اٹھایا ہے. ذرا بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ. بیٹا جوان ہوا، اماں نے کیا کہا؟ جیسی بیٹے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ماں کہتی ہے چاند سی دلہن لانی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ماں کی کہانی یہ ہوگی
کیونکہ ہر ماں اپنے لال سے بے پناہ پیار کرتی ہے. میں کہوں کہ محمد رضا بھائی کی ماں پیار کرتی ہے صرف یہ غلط ہوگا. میری ماں پیار کرتی ہے صرف یہ بھی غلط ہوگا. آپ کی ماں پیار کرتی ہے صرف یہ غلط ہوگا. ہر ماں کا ایک خواب ہوتا ہے میرا لال جوان ہو, سہرا پہنے, دلہن چاند سی میں ڈھونڈ کے لاؤں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے نا جب بہویں آپ کی شکایت کرتی مولوی صاحب کوئی تعویذ ہوگا جس سے میری بہو کا لڑنا ختم ہو جائے, تو میں کچھ دیر سوچتا ہوں کہ اسے یہ ہو کیا گیا ہے, شکایت کون سی لے کے آئی ہے, پوچھو بات کیا ہو گئی, تو ایک سیدھی بات کہتی ہے پتہ نہیں میری ساس کو چلن ہوتی ہے. یہ ایک بیٹا میری بات کان کھول کے سن لے اور یاد رکھیے گا اگر ایک رات کے جلسے سے جنت ملتی نا تو حسین 72 گردنیں نہیں کٹواتے کربلا میں. یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے, اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا تو پھر کربلا میں حسین نے 71 لاشیں نہیں اٹھائی ہوتی. مہنگی ہے جنت, اسے بچا کے رکھنا ضروری ہے, بچا کے رکھنا ضروری ہے. جب آگے یہ شکایت کی جاتی ہے نا کہ میری ساس مجھ سے چلتی ہے, میرا ایک سوال ہر بہو سے ہے, تجھے پتا ہے تجھے کتنی حسرتوں سے لائی ہے. جب بیٹا 12 سال سے اوپر چڑھا تھا نا تبھی سے اس نے دلہن کے تذکرے شروع کر دیے تھے. تبھی سے رشتہ داری میں جا کے کہتی تھی سنو بیٹا 15 سال کا ہو گیا, بیٹا 18 کا ہو گیا, میرا بیٹا 19 کا ہو گیا. ہم بھی دلہن دیکھ رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ کسی اچھی دلہن کا پتہ مل جائے, اچھی دلہن کا پتہ مل جائے. میری بہن میری بیٹی کان کھول کے سنو, کوئی ماں کسی بہو کی دشمن نہیں ہوتی, کسی ماں کو اپنے بیٹے کی شریک حیات سے جلن نہیں ہوتی ہے. آپ اگر یہ پوچھیں پھر یہ جھگڑے کیسے, ایک سیدھی سی بات ہے, یاد رکھیے گا یہ سبق جا کے بہن بیٹی کو پڑھانا, کہنا سنو ماں ہر بہو کے اندر ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے. ماں ہر بہو کے اندر ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنی فکر میں نے اپنی بیٹی کی ہے اتنی ہی فکر جانے دیجیے, اتنی ہی فکر میرے بہو کو ہونی چاہیے, اتنی ہی فکر. میں خود سمجھتا ہوں میری تقریر جتنی اہم تھی اسی وقت مجھے موقع دیا گیا, مجھے خود بھی پتا ہے. مجھے اس وقت موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر اتنی ضروری نہیں ہے, بس یہ ہے جو لوگ باہر سے آئے مجھے پتا میں ان کے لیے بول رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ, میں کسی کو ڈانٹوں گا نہیں, مرضی ہے جسے اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے. میرا اصول ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں. تو ایک بہو کے اندر ماں ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے. تو یہ جو شکایتیں چل رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی, کہیں نہ کہیں ہم نے ان میں کمیاں کی, کہیں نہ کہیں ہم نے اس میں غلط کیا. جب ہم آئے حضور کے لیے تھے تو زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں. آج کے حالات آپ دیکھیں, ہماری کنڈیشن کیا ہے, ہم سارے دشمنوں کے نشانے پہ بیٹھے ہوئے. آج ساری اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو گئی اور سب کا ایک ہی مشن ہے, مسلمانوں کو مٹایا جائے, اسلام ختم کیا جائے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صبح قیامت تک نہ مسلمان مل سکتا ہے اور نہ ہی اسلام مل سکتا ہے, اس لیے کہ اس اسلام کی بنیاد اس امت کو میرے نبی نے بنایا ہے اور اس دین کی حفاظت میرا خدا کر رہا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو یہ دین مٹ نہیں سکتا ہے, لیکن آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. کتنی تیزی کے ساتھ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. آپ کے بریلی سب سے آگے اس لسٹ میں ہے کہ سب سے زیادہ اگر دین چھوڑا ہے تو آپ کے بریلی کی بیٹیوں نے دین چھوڑا ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کیا کیا ہم نے ان کے لیے, کتنی تحریکیں چلائیں, کتنی تنظیمیں بنائیں, کتنی کمیٹیاں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی. مجھے بتایا جائے, بس جتنی دیر خبر آتی ہے بیٹی فلاں کی بھاگ گئی اتنی دیر غصہ آتا ہے, اتنی دیر پلاننگ ہوتی ہے, اگلا سورج نکلا پھر وہی بیٹھن کی چال. کون بچائے گا ان بیٹیوں کو آ کر کے؟ کیا پھر سے عمر بن خطاب کو آنا ہے, کیا پھر سے شیر خدا کو آنا ہے, کیا پھر کوئی صلاح الدین آئے گا, کیا پھر کوئی محمد بن قاسم آئے گا, کیا پھر سے کسی خالد بن ولید کو آنا ہے؟ نہیں, جن کو آنا تھا آ چکے. اب یا تو تجھے خالد بن ولید بننا ہے یا مجھے خالد بن ولید بننا ہے. یہ بات کان کھول کے سن لیجئے, مجھے نعروں کی ضرورت نہیں, تمہاری واہ واہ کی ضرورت نہیں. میرا اصول ہے میں آئینہ وہ دکھاؤں گا آپ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے, ہمیں ججمنٹ لینا پڑے گا, یہاں بیٹھ کر کے یہ اتفاق رائے کرنا پڑے گا کہ بیٹیوں کو بچانا کیسے. کسی کی ایک گئی ایک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لاکھوں بھی چلی جائیں تو اسلام کو فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ اسلام شان والا تھا, شان والا ہے, اور شان والا تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی غیر کے بستر پہ بیٹھ کے کہتی ہے میں عبد الرحمن